مذاہب کمیٹی ملتان ڈویژن آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسحاق صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آگے فوٹو جی باقی تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آرام پہ اپنی چیئرز پہ تشریف رکھیں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج میں اسی نیت سے اللہ حسن الجزا مولانا حافظ اسامہ صدیق آپ حضرات کے سامنے سند حدیث پیش کر رہے تھے۔ مولانا فیضان اسلم صاحب، مولانا سفیان مجید صاحب دستار بندی کروا کے آگے کی طرف چلتے جائیں۔ حافظ محمد ذیشان، حافظ محمد علی، قائد محترم جناب سراج الحق صاحب، جناب حاجی طفیل بڑائے صاحب، جناب صاحب، پروفیسر دلاور صاحب، عبدالخالق شاکر صاحب، دیگر قائد، آج میں یہاں کھڑے ہوئے بالکل سامنے دیکھتا ہوں تو یہاں پر اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج میں اسی نیت سے مالک صاحب اور پھر شاہ نور شاہ کشمیری صاحب اور پھر ناموتوی صاحب اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب اور چلتے چلتے ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری پیارے بھائی نے سنایا، اور دیکھیں یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال بعد ایک طالب علم نے جو آج جتنا قریب ہے اس سورج کے قریب اتنا ہی وہ منور ہو گیا ہے، اتنا ہی وہ چمکا ہے، اتنا اس کا نام موجود ہے۔ پرسوں میں پشاور میں تھا، ایک بڑی خوبصورت گاڑی کسی نے دی اور پیچھے ایک بہت بڑا بینر لگایا تھا، اس پر نام لکھا تھا قصوہ کا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس کی اونٹنی سے بھی لوگ محبت کرتے، اس کا نام اپنی نئی گاڑی پر رکھتے ہیں۔ میرا معاون ہے، اس کو کہتا ہوں یہ جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ وہ سرمایہ ہے، ان کے ساتھ وہ دولت ہے جو حضور نے اپنے ترکے میں چھوڑا ہے، اور وہ قرآن اور سنت کا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہے۔ ایک عالم دین فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابدوں پر باری ہے۔ کیوں؟ عابد گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، اپنے لیے ثواب کماتا ہے، لیکن عالم دین لوگوں کے رہنمائی کرتا ہے، حرام اور حلال سکھاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ میں لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ الحسنہ صرف وہی ہے۔ اب صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے، یہ سابقون الاولون ہے، یہ عشرہ مبشرہ ہے، یہ بیعت رضوان والے ہیں، یہ بدر میں جو شریک ہوئے ہیں وہ ہیں، یہ فتح مکہ سے پہلے ہیں، یہ فتح مکہ سے بعد۔ جو آدمی جتنا حضور کے قریب رہا اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہے۔
ان مال کی وجہ سے کبھی کرونا وائرس آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ دیکھا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنا کرونا وائرس ہے اس کو اگر اکٹھا کر کے تولا جائے تو ایک چٹان بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب، ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گئے، ایئرپورٹ بند ہو گئے، اسکول کالج یونیورسٹیاں بند ہو گئی، ہر آدمی اپنے گھر میں پہلا بند ہو گیا، خوف اتنا کہ کوئی اپنے والد کے لاش کو، ان کی میت کو قبرستان تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ زلزلے، سیلاب، تمہاری عقل اس وقت کہاں جاتی ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں کہ سمجھو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہی کہنے آیا ہوں کہ اگر ہم مومن ہیں اور اللہ کے رسول پر ہم نے ایمان لایا ہے، پھر اس کے نظام کو قبول کرو۔ 1000 سال آپ نے اس دنیا پر حکومت کی، تو جب آپ کے 1000 سال یا حکومت تھی تو آپ کا نظام کیا تھا؟ کیا آپ کے عدالتوں میں انگریز کا نظام تھا یا قرآن اور سنت؟ آپ کے بینکوں میں سود کا نظام تھا یا قرآن اور سنت کا؟ آپ بالغ نہیں ہو گئے، 76 سال ہو گئے، اتنے تجربات، اتنے مشاہدات، اس ملک کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ اب اللہ کی طرف آ جاؤ، کافی ہو گیا۔ اللہ کی قدرت روز آپ نہیں دیکھتے، وہ جو سپر طاقت امریکہ کیسے بے بس کھڑے ہیں، بائیڈن آپ کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہیں اور وہ بلی کی طرح کھڑے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسے بے بس کھڑے ہیں بائیڈن، تکبر اور غرور کے بڑے بڑے حمالیہ اللہ کے فیصلے کے سامنے۔ 4 دنوں میں ہزاروں گھر جل گئے، ہالی ووڈ کے اداکاروں کے بنگلے جل گئے، بڑے بڑے بینک جل گئے، بازار جل گئے، شہر جل گئے۔ خود کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں ہے جو اس کا علاج ہو۔ جہاز شل ہو گئے، اڑنے سے 10,000 فائر فائٹر بے بس ہو گئے۔ سوال کیا، میں بہت اختصار سے بات کروں گا کہ پاکستان اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اور ایک ہی فقرہ ہے جس پر صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف کا، گورنرز کا، وزرائے اعلیٰ کا اتفاق ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ حالات کی خرابی کا ادراک تو سب کو ہے، لیکن اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان کی سوسائٹی اس وقت ایک لاوارث ملک ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ 76 سالوں سے یہاں ہر نظام موجود ہے اسلام کے علاوہ، اور یہاں ہر نظام موجود ہے جمہوریت کے علاوہ، اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہم ایک جمہوری ملک بن سکے، نہ اسلامی ملک بن سکے، نہ فلاحی ملک بن سکے، اور ایک ایسا ملک ہے جو ہر وقت خطروں سے دوچار ہے۔
वर्कर की हैसियत से और एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मैं समझता हूँ कि आज भी मरकज़ में जो मुज़ाकरात का अमल है, अगर ये मुज़ाकरात PTI और मुस्लिम लीग अपनी मर्ज़ी से शुरू करते तो शायद इसका कोई नतीजा निकलता। लेकिन 10 सालों से यही पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI मौजूद है। एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। आपको याद होगा जब इंडिया के जहाज़ ने पाकिस्तान पर हमला किया, पायलट गिरफ्तार हो गए, बहुत क्रुशल वक़्त था, उस वक़्त भी ये सब आपस में नहीं बैठ सके और आर्मी चीफ ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाया था। मुझे याद है जब एक खातून ने आर्मी चीफ के सामने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं आपके कहने पर आई हूँ, काश हमारा ये ऑल पार्टी का जो इजलास है ये वज़ीर आज़म बुलाते तो अच्छा होता। उस वक़्त जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा कि अगर वो बुलाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हालात ख़राब है और बुलाने के लिए अगर तैयार नहीं है तो ज़ाहिर है एक खला है, इसलिए हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज भी ये मुज़ाकरात ये दोनों पार्टियों की मर्ज़ी से नहीं है। इसलिए आप देखते हैं कि मुज़ाकरात में हुकूमत शरीक भी है और मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हुकूमती वज़रा स्टेटमेंट और बयानात भी दे रहे हैं। PTI शरीक भी है और उनकी लीडरशिप इसके ख़िलाफ़ भी, इसलिए कि ये बेअमरी मजबूरी इन मुज़ाकरात में दोनों शरीक है। उसमें मुकामी इस्टेब्लिशमेंट भी है और आलमी इस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव है। 4 सूबे हैं और 3 बड़े अहम सूबे हैं जिसमें सिंध है, पीपल्स पार्टी 15 सालों से है, मुस्लिम लीग है, हुकूमत है मुस्लिम लीग का पंजाब में कई अशरों से, और खैबर पख्तूनख्वा में 13 सालों से PTI की हुकूमत है। और बलूचिस्तान हमारे लिए एक बहुत ही अहम रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है, लेकिन सही बात यह है कि वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ बराए नाम सियासी जमातें भी नहीं हैं। लेकिन इन चारों सूबों में एक चीज़ तो एक जैसा है, वो करप्शन है, लाकानूनीयत है, बदअमनी है, बेरोज़गारी है। और अजीब मसला यह है कि इन सूबों को न मरकज़ी हुकूमत ओन करती है और न सूबाई हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करती है। यही वजह है कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मैं सही बात बताता हूँ कि हुकूमती रट बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ हुकूमत का काम सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि पुलिस अपने ताने की हिफाजत करे और वहाँ का जो फोर्सेस है वो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस की तहफ़्फ़ुज़ करे। बाकी वहाँ के अवाम हालात के रहम करम पर है। हर खुशहाल आदमी जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उसको रोज़ कोई न कोई टेलीफोन आता है और बत्ता बेचता है, हत्ता कि वज़रा भी बत्ते देते हैं, बताते नहीं हैं शर्म की वजह से। लेकिन जो जितना बड़ा ज़िम्मेदार है उतना बड़ा हिस्सा और रात के वक़्त किसी न किसी मोर्चे में पहुंचाता है। टाइम गेन करने की कोशिश करते हैं, जस्ट टू किल द टाइम के तहत काम चला रहे हैं और इडहाकिज़म की बुनियाद पर पैसा ले होते हैं। अब सवाल यह है कि हल क्या है, जो मेरे सहाफ़ी भाई ने पूछा है। मैं समझता हूँ कि मुल्क में हल यही है कि शफाफ इलेक्शन पर तमाम स्टेक होल्डर को बुलाया जाए कि आइंदा इलेक्शन होगा तो शफाफ कैसे होगा, ताकि आने वाले इलेक्शन भी मज़ीद तनाज़ात और तबाही और बर्बादी और खाना जंगी का बाइस ना बने। इसके अलावा मुझे कोई हल नज़र नहीं आता है। अगर आपने अपने मुल्क में आईन में जमहूरी लिखा है तो फिर हकीकी जमहूरी बनना पड़ेगा और आप जमहूरियत के साथ फ्रॉड ना करें, धोखा न दे आवाम को जमहूरियत के नाम पर। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, हम सब सहाफ़ी और यहाँ शहरी बैठे हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम सब यहाँ ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम कौन होता है? मैं ईरान गया था अपने एक कॉन्फ्रेंस में, वहाँ अपने मुल्क की मुश्किलात रखी कि हमें सबसे बड़ा मसला है एनर्जी का और गैस का, बिजली का और गैस का। उन्होंने कहा कि हमने तो अपना पाइपलाइन
آپ کے بارڈر تک پہنچائے ہیں تو آپ لے لینا، آپ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ میرے ساتھ تو کوئی جواب نہیں تھا کہ امریکی دباؤ کے نتیجے میں ہم قطر سے مہنگا گیس تو لیتے ہیں لیکن سستا گیس اپنے پڑوسی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور غلام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کہتی ہے جو کہتے ٹھیک کہتی ہے، ان کی آپ خوشحالی ہے۔ آپ نے گوشت کی بات کی، گوشت تو دور کی بات ہے، اب تو دال ماش بھی بدماش بن گیا ہے۔ گوشت کے لیے تو ہم انتظار کریں گے بڑی عید کا۔ باقی غریب آدمی کا پہنچ اب تک نہیں ہے۔ جب حکومت کہتی ہے کہ مسائل حل ہو گئے تو ٹھیک کہتی ہے، اس لیے کہ 900% انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا، مراعات میں اضافہ کیا۔ اگر آپ 900% اپنے مراعات زیادہ لیتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوا؟ ان کا مسئلہ تو حل ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب اس ملک میں عدل اور انصاف، اور عدل اور انصاف سے میرا مطلب ہے اسلامی نظام، وہ آئے گا تو آپ کا مسئلہ، میرا مسئلہ، عوام کا مسئلہ حل ہوگا۔ وزیر اعظم کی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم کہتے، وزیر اعظم 25 کروڑ عوام کا کہ بجلی کو سستا کرنے کے لیے ہم IMF سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد دوبارہ IMF کی کمپنی نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ان حکمرانوں کی وجہ سے۔ لہذا آپ 2 سال دے، 4 سال دے، ان کے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں ہے کہ یہ اس ملک کے پرابلم کو حل کر سکے، ملک کی کشتی کو اس بھنور سے نکال سکے۔ کوئی نئی قیادت آئے گی، تازہ دم قیادت آئے گی تو ملک کا مسئلہ حل کر سکتی ہے، ورنہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ان مسائل کا حل ہونا یہ ایک خواب ہے۔ تو میں آپ کا شکر کشمیر کی آزادی شامل ہے، نہ عافیہ واپس لانے کا مشکل شامل ہے، نہ فلسطین شامل ہے، نہ بدامنی شامل ہے، نہ دہشت گردی شامل ہے۔ دونوں جانبین کے اپنے اپنے مفادات کا ایک لسٹ انہوں نے تیار کی ہے، اس کے ساتھ عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو میں آپ صحافی باضمیر لوگ ہیں، آپ سچی بات یہ ہے کہ دروازے بند ہو جاتے ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ورکر پھر آپ لوگوں کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اور پریس کلب ہمارے لیے، اور آپ کا قلم اور آپ کا کالم، آپ کا لفظ یہ قوم کی ترجمانی کے لیے ہے۔ کاش یہ کام قومی اسمبلی کے ممبران کرتے، صوبائی اسمبلی کے ممبران کرتے، سینٹ کے ممبران کرتے۔ جو کام وہ نہیں کر رہے وہ کام بھی اور وہ بوجھ بھی آپ اٹھا رہے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت اس میں کہتے ہیں نا کہ تمام سیاسی جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کو اکٹھا کیا جائے شفاف الیکشن کے لیے نظام بنانے پر، اس لیے کہ تمام تجربات تو ہو گئے۔ پہلے ایک مطالبہ تھا سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو جائے، اب وہ تجربہ ہوا اور لوگ استغفار کرنے لگے۔ ایک مطالبہ تھا کہ جناب عدلیہ کے نگرانی میں الیکشن ہو جائے، وہ بھی ہم نے دیکھا، اور جس طرح ہر روز رات کے وقت جو کچھ کرتے ہیں اس پر بھی لوگ توبہ کرنے لگے۔ اب یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ اب دیکھیے امریکہ میں الیکشن ہوا، کس طرح بائیڈن نے قبول کیا اور ٹرمپ منتخب ہو گئے۔ انڈیا میں الیکشن ہوا، اپوزیشن نے قبول کیا۔ آخر ہمارے یہاں کیا یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد لوگ احتجاج کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن یہاں ناکام ہے، الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، راتوں کو نتائج تبدیل ہوتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ XYZ جو بھی الیکشن جیتنا ہے جیتنے دیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خود ہماری اسٹیبلشمنٹ کی عزت بھی اسی میں ہے کہ جو بھی اقتدار میں آئے گا وہ ان کے ساتھ چلے گا۔ یہ ہر سیاسی جماعت کی مجبوری ہے کہ وہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چلائیں، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے۔ ابھی PTI کے سر پر ہاتھ رکھا، ابھی PTI سے ناراض ہو کر پھر PDM کے سر پہ ہاتھ رکھا، دوسروں کو کہتے تھوڑا انتظار کرے، تھوڑا انتظار کرے، بس بے صبری نہ کرے، اب اگلی باری آپ کے، اب لوگوں کو یہی بات، تو یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کی ذمہ داری وہی ہے جو آئین میں انہوں نے حل اٹھایا۔ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں
کہ ہماری فوج باصلاحیت فوج ہے، لیکن اتنی صلاحیت کے باوجود آج بھی اگر اس ملک میں دہشت گردی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی توجہ اس پر نہیں ہے، تقسیم در تقسیم ہے۔ سیاست خود ایک سمندر ہے اور سیکیورٹی خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اس سمندروں کو اکٹھا چلائیں گے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر سیاستدان اپنا کام کرے اور سیکیورٹی کے ذمہ دار اپنا کام کرے، میرے خیال میں یہ ملک پھر ٹھیک چلے گا۔